امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤتی بالتمر عند صرام النخل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کے موسم میں کھجوریں لائی جاتی تھیں۔ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِن تَمْرِهِ، فرمایا کہ یہ اپنی کھجوریں لا رہا ہے اور وہ اپنی کھجوریں لا رہا ہے، یعنی جب کھجوریں پک جاتی ہیں اور اتارنے کا موسم آ جاتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھجوروں سے عشر ادا کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک دفعہ کھجوروں کا موسم تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی طرح اپنی کھجوروں کا عشر لانا شروع کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ تو فرمایا فجعل الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضرت امام حسن امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے تو یہ وہاں کھیلتے ہوئے آئے اور ان کھجوروں کے ساتھ جو ہے انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا، تو ان میں سے ایک نے ایک کھجور لی، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، اور اس کو اپنے منہ میں رکھا۔ تو ایک شہزادے نے، اور دوسری روایت میں موجود ہے وہ نام بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے جو ہے وہ کھجور کا ایک دانہ لیا اور اپنے منہ میں رکھا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے وہ کھجور ان کے منہ سے نکال لی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما علمت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یأکلون الصدقۃ، فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ کخ کخ، یعنی اپنے دست مبارک سے کھجور بھی ان کے منہ سے نکال لی اور پھر فرمایا کہ اس کا جو اثر اور مٹھاس تمہارے منہ میں ہے تو کخ کخ آپ اسے تھوک دیں، تو یعنی وہ بالکل اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے منہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں موجود ہے، فرمایا انما ہی اوساخ الناس، کہ یہ جو صدقے کا مال ہوتا ہے، وجوبی صدقات ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ میل کچیل ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، فرمایا لہٰذا یہ مال جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل پاک کے لیے فرمایا کہ یہ حلال نہیں ہے۔ تو اگرچہ جو ہے یہ حضرات سادات گرامی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان پاک اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو اگرچہ وہ ان 8 کے زمرے میں آتے ہوں جو کل کے درس میں مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے، فقراء، مساکین، عاملین، اور اسی طرح جو ہے یعنی مقروض اور مسافر اور ابن السبیل، اور اسی طرح جو ہے یعنی فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں کام کرنے میں مصروف و مشغول ہوتے ہیں، تو فرمایا اگرچہ سادات گرامی ان 8 کے زمرے میں آتے ہوں، پھر بھی وجوبی صدقات کا جہاں معاملہ ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ کا، عشر کا، اور اسی طرح صدقہ فطر کا، یا جو ہے یعنی منت اور کفارے کا، تو یہ وجوبی صدقات فرمایا کہ ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اگرچہ وہ ان 8 افراد کے زمرے میں، 8 اقسام کے زمرے میں آتے ہوں، اس لیے کہ یہ حضرات سادات گرامی کی تکریم ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو صدقے کا مال ہوتا ہے یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، فرمایا اسی کے ذریعے سے ان کے گناہ جھڑتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ان کا دوسرا مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، تو جب یہ ادا کرتے ہیں تو دوسرے مال کو پاکیزگی ملتی ہے اور خود انہیں گناہوں سے پاکیزگی ملتی ہے، لہذا فرمایا کہ یہ حضرات اہل بیت کے جو ہے مناسب نہیں ہے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا کہ یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور مال غنیمت سے ان کے لیے خمس کا تقرر کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے یعنی شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم دیا گیا
کہ اگر وہ اس طرح کی پوزیشن میں ہیں کہ ان کا جو ہے وہ گزارا نہیں چلتا، تو پھر جو ہے دیگر مسلمان وہ تحائف کی صورت میں ان کی مدد کریں، نفلی صدقات کی صورت میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وجوبی صدقات نہیں جائز، لیکن جہاں تک نفلی صدقات تو وہ جائز ہیں، تحائف اور ہدایہ کی صورت میں ان کی مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے، باقی وجوبی صدقات کی صورت میں فرما کے نہیں۔ اب اس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تحقیق کیا ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام کی آل کی بات ہوئی، فرمایا کہ آپ کی آل کے لیے وجوبی صدقات درست نہیں ہیں۔ تو اب آل سے کون لوگ مراد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 5 بابوں کی اولاد ہے۔ تو حضرت عباس حضور کے چچا جان، ان کی آگے اولاد قیامت تک، اور اسی طرح حضور کے ایک اور چچا جان ہیں حضرت حارث، تو یعنی ان کی اولاد حضرت حارث بن عبد المطلب، تو ان کی اولاد جو ہے یعنی آگے قیامت تک، اور اسی طرح فرمایا کہ 3 حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی کے بھائی ہیں تو ان کی اولاد، اور اسی طرح فرمایا کہ آل جعفر حضرت جعفر طیار یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ تو یعنی یہ حضرت جعفر، عقیل اور حضرت علی یہ تینوں بھائی، تو فرمایا کہ ان کی آگے اولاد تو قیامت تک کے لیے وہ بھی وجوبی صدقات جو ہے وہ نہیں لے سکتی ہے۔ تو جو قیامت تک ان کی اولاد ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پھر آگے 2 قسموں میں ہے، ایک جو ہے فاطمی اولاد ہے اور دوسری جو ہے وہ علوی ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ فاطمی اولاد کہلاتی ہے، اور جو اس کے علاوہ ہیں تو وہ علوی کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں عموماً جو ہے امان قبیلہ یا دوسرے حضرات تو ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ اگر تو یہ سلسلہ نسب ثابت ہے اور شجرہ جو ہے وہ درست ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک پہنچتا ہے، تو پھر شرعی مسئلہ یہ ہوگا کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمیع اولاد قیامت تک کے لیے وہ وجوبی صدقات نہیں لے سکتی ہے۔ ہاں نفلی صدقے ہوں یا ہدایہ ہوں، تحائف ہوں تو وہ لے سکتے ہیں، ورنہ جہاں معاملہ زکوٰۃ کا آئے گا، عشر کا آئے گا، صدقہ فطر کا آئے گا، منت کا آئے گا، کفارے کا آئے گا، تو پھر ایسے افراد کو کہ جن کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوگا تو ان کو نہیں دیا جا سکے گا، اگر دیا گیا تو ان کے لیے بھی حلال نہیں، اور دینے والے کی طرف سے بھی جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے یعنی باقی بھی کچھ اصناف ایسی ہیں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ ان 8 اصناف میں آتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے، یعنی فقراء مساکین تو ہیں، لیکن ان کو جو ہے زکوٰۃ اور وجوبی صدقات نہیں دیے جا سکتے، تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز کا آئندہ دروس میں آتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد